الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظیم۔ قرآن کریم کی دو آیتیں میں نے ابھی پڑھی ہیں، جس سے آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اس سے متعلق قرآن کریم میں دیگر آیات بھی ہیں اور سینکڑوں اس سلسلے میں احادیث ہیں۔ پہلی جو آیت پڑھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور دوسری جو میں نے آیت پڑھی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ نے اس توکل اختیار کرنے کا نتیجہ ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، ان کو بھی کسی پریشانی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ توکل صحیح طریقے سے کرے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے۔ اس سلسلے میں ساری گفتگو تو آج نہیں ہو سکے گی، کچھ آج کچھ کل کچھ ترسوں، پرسوں تو جمعہ ہے، جمعہ کو درس نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی اور اہم باتیں، بنیادی چیزیں، ہر مسلمان کا دن رات ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے اس کی حقیقت کو سمجھنا ازحد ضروری ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان سے نکلنا ہے، اور شریعت نے جو ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں ان تعلیمات کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ لغت میں توکل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر یا کسی شخص پر یا کسی آدمی پر بھروسہ کرنا، اور قرآن اور سنت کی اصطلاح میں یا یوں کہہ لیں کہ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور یقین، پختہ یقین رکھنے کو توکل کہا جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات ذہن میں ہمیشہ یہ رہنی چاہیے کہ توکل نام ترک اسباب کا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اسباب کو چھوڑ دے اور کونا پکڑ لے۔ میں اس کے آگے چند مثالیں دوں گا تو اس سے انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو بنیادی طور پر توکل نام اسباب کو چھوڑنے کا نہیں ہے، توکل نام ہے اسباب کو اختیار کر کر اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر یقین رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جن چیزوں کو وجود عطا فرمایا ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ تمام کی تمام چیزیں اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ دو بات ہو گئی۔ تیسری بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے وہ تو ایسی ذات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسباب اختیار کیے بغیر بھی انسان کو سب کچھ عطا فرما دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے، عادت اللہ یہ نہیں ہے۔ عادت اللہ تو یہی ہے کہ پہلے اسباب اختیار کرو، پھر اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر ہم پر بھروسہ کرو۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی مثالیں ہمارے سامنے رکھ دی اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اگر آپ نے قرآن کریم کو اس نظر سے کبھی پڑھا ہوگا اور غور کیا ہوگا تو آپ یہ بات سمجھ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں واقعہ ذکر کیا کہ نمرود نے آگ جلائی، خطرناک قسم کی آگ جلائی، اور آگ جلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا اور پھینکا گیا۔ آگ کی خاصیت کیا ہے؟ جلانا۔ ہر آدمی یہ بات جانتا ہے، آگ کی خاصیت ہے جلانا، اور پانی کی خاصیت ہے ڈبونا۔ پانی کی خاصیت ہے ڈبونا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دونوں چیزیں کر کے دکھا دی کہ دیکھو، اگرچہ تمہاری نظر میں آگ کی خاصیت جلانا ہے لیکن جب ہمارا حکم ہوگا تو یہ آگ جلائے گی نہیں، وہ آگ ان کے لیے گل گلزار بن جائے گی۔ اور پانی کی خاصیت ہے ڈبونا، لیکن جب ہمارا حکم ہوگا یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری مشیت اور ہماری اذن اور ہماری اجازت سے عمل کرتی ہیں۔
جب تک ہم حکم دیتے ہیں وہ عمل کرتی ہیں، اور جب ہم اس میں کوئی اور تاثیر ڈال دیتے ہیں تو اس کے اندر وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ فرعون اور اس کے سارا کا سارا لشکر جو ہے وہ پانی کے اندر غرق ہو گیا اور ڈوب گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اسی پانی میں سے راستے بن گئے اور خشک ہو کر وہ وہاں سے گزر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ سب کچھ ہماری قدرت سے ہوتا ہے، ہم ایسا کرنے پر بھی قادر ہیں اور ایسا کرنے پر بھی قادر ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو۔ اسباب اختیار کرے بغیر نہ یہ توکل کا معنی ہے، نہ یہ توکل کی حقیقت ہے، اور نہ یہ توکل کا مفہوم ہے۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ بات بتلائیں کہ کیا اونٹ کے گھٹنے باندھ دیے جائیں رسی سے اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے، یا اس کا گھٹنا کھلا چھوڑ دیا جائے اور پھر توکل اور بھروسہ کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کے گھٹنوں کو رسی سے باندھو اور پھر اس کے بعد کہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ اب ہم نماز کے لیے آتے ہیں مسجد میں، کوئی کہیں سے آتا ہے، کوئی بیچارہ کہیں سے آتا ہے۔ حقیقت توکل کی اللہ تعالیٰ اگر نصیب کر دیں تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو ہم ابھی مبتدی ہیں، ہم تو ابھی ابتدائی سبق پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ سبق کب یاد ہوگا اور کب اس پر عمل ہوگا، آگے کی بہت ساری باتیں۔ اب ایک آدمی ایسا ہے، بیچارہ کمزور آدمی ہے، جس طرح کا توکل ہونا چاہیے وہ توکل نہیں، موٹر سائیکل لایا اور کھڑی کر دی اور کھڑی کر کے تالا نہیں لگایا۔ تو اب جب نماز کے بعد وہ گیا تو وہ توکل اس کا سامنے آ گیا کہ جب گیا تو خالی ہاتھ وہ موٹر سائیکل کو لے کے چلا گیا۔ بھائی آپ تالا لگاؤ، اور تالا ایک نہیں لگائیں، تالے دو لگائیں، تالے تین لگائیں۔ جو قوم جو ہے باتھ روم کے لوٹے نہ چھوڑے، مسجد کے چندے کے بکس کے تالے توڑ دے، وہ آپ کے موٹر سائیکل چھوڑ دے گی؟ کیسی بات ہے؟ تو پہلے تالا لگائیں، ہینڈل لاک الگ لگائیں، دوسرا لاک الگ لگائیں، آیت الکرسی پڑھیں، پھر اس کے بعد یہ کہیں گے یا اللہ آپ کے بھروسے پر میں نے اس کو چھوڑ دیا، بس اب جو مقدر میں ہوگا۔ لیکن یہ دل میں حسرت نہیں رہے گی کہ میں نے تالا نہیں لگایا تھا، ہاں تالا لگا دیا، اسباب سارے اختیارات کر دیے، اب اس کے بعد اگر کوئی لے جاتا ہے، اللہ نہ کرے تو دل میں کوئی طبیعت میں ملال نہیں ہوتا۔ آدمی سمجھ لیتا ہے کہ بھئی میرے حق میں مقدر ہی یہی تھا، میرا اللہ کو منظوری یہی تھا، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ توکل نام جو ہے وہ اسباب کو چھوڑنے کا نہیں ہے، بلکہ توکل نام ہے اسباب کو اختیار کرنا، اسباب کو اختیار کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، پھر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا، پھر اللہ پر اعتماد کرنا، یہ ہے توکل کی حقیقت۔ باقی باتیں پھر کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں توکل کا مفہوم سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا